السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت 117 سے ابتدا کریں گے۔ قرآن کریم اپنے سامنے کھول کے رکھا کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یدعون، نہیں وہ پکارتے، ندا کرتے، پوجتے، عبادت کرتے، دعا کرتے جیسے ہوتا ہے، من دونہ، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، الا مگر، اناسا عورتوں کو، دیویاں مراد عورتوں کے شکل کے بت، انسا واحد ہے اور اناسا یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک یا دو سے زائد عورتوں کو۔ یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے، نہیں عبادت کرتے مگر کچھ عورتوں کی، وَإِن اور نہیں، یدعون پکارتے، الا مگر، شیطان شطن سے ہے، اللہ کی رحمت سے دور، شیطان مردود، شیطان مریدہ سرکش، باغی جیسے ہوتے ہیں، سرکش، باغی، نافرمان وغیرہ۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو، اور نہیں پوجتے عبادت کرتے مگر سرکش شیطان کو۔ لعنت اللہ، لعنت کی اس پر کس نے؟ اللہ تعالی نے۔ لعنت اللہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وقالا اور کہا تھا اس نے، مراد کیا ہے؟ شیطان۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا نا، تو اس ٹائم جب اللہ کی رحمت سے دور ہوا تو اس نے دل میں ارادہ بھی کیا، پھر کھلم کھلا اظہار بھی کر دیا، جس کا تذکرہ ادھر موجود ہے۔ اور کہا تھا اس نے، شیطان نے، لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ میں لیا کروں گا، میں ضرور پکڑوں گا یا لوں گا، من سے، عباد بندوں کو کہتے ہیں، عبد کی جمع عباد، کا تیرے یعنی اللہ کے جو بندے ہیں، عبادی کا تیرے بندوں، نصیبا حصہ، نصیب جیسے کہتے ہیں، نصیب حصہ جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو بھی نصیب کہتے ہیں، تو یہاں حصہ جو مقرر ہوتا ہے، مفروضہ مقرر، متعین فرض کیا ہوا جیسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، پھر جس پر اللہ نے لعنت کی اور وہ بولا، قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا یا مقرر کیا ہوا حصہ لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اور میں ضرور گمراہ کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان۔ ہم انہیں، ہم کی ضمیر، یہ جتنی ضمیریں آ رہی ہیں ہم کی، ہم کی، یہ عباد کی طرف ہیں، تیرے بندوں کو، ٹھیک ہے، اس کی طرف راجع ہو رہی ہیں۔ لَأُضِلَّنَّ میں ضرور گمراہ کروں گا، ہم انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور امیدیں دلایا کروں گا، یعنی میں ضرور آرزوؤں میں مبتلا کروں گا۔ وَلَأَمُرَنَّ اور میں ضرور حکم دوں گا، سکھاؤں گا، امر کہتے ہیں نا حکم دینا، ہم انہیں، فَلَيُبَتِّكُنَّ پس ضرور کاٹیں یا چیریں گے، ضرور کاٹیں گے،
آذان الانعام، اذن کی جمع آذان، اور اس اذن آپ کو پتہ ہے کان کو کہتے ہیں، اور آذان کان کی جمع. نعم واحد ہے اور انعام جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، مویشی جانور وغیرہ. وَلَأَمْرَنَّ، اور میں ضرور حکم دوں گا ہم ان کو. یہ میں نے بار بار آپ کو بتایا، یہ ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے عبادک کے، تیرے بندوں کی طرف، یعنی اللہ کے بندوں کی طرف. میں ضرور حکم دوں گا ان کو. پس لَيُغَيِّرُنَّ، ضرور بدلتے رہیں گے، خلق اللہ، بنائی ہوئی صورتوں کو، تخلیق کی ہوئی صورتوں کو، جو اللہ نے بنائی ہیں ان صورتوں کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو بنائے شیطان کو، ولیہ دوست، مددگار، حامی، معبود وغیرہ، من دون اللہ، اللہ تعالی کے سوا، فقد، پس تحقیق، خسرہ، وہ نقصان میں پڑا. کتنا نقصان، اس کی بھی وضاحت کر دی گئی. خسران مبینہ، کون سا نقصان؟ خسران مبینہ، سری کھلے واضح نقصان میں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا، اور ضرور انہیں، جو ان کے اللہ کے بندے ہیں، انہیں آرزوئیں، امیدیں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپاؤں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے، وہ صریح ٹوٹے میں پڑا، دھوکے میں پڑا، گھاٹے میں یا نقصان میں پڑ گیا. یعدہم، وہ وعدہ دیتا ہے، ہم ان کو، یعنی اللہ کے بندوں کو. وَیُمَنِّیہم، اور امیدیں دلاتا ہے انہیں. پیچھے پڑا تھا امنین، اور یہاں پڑا یمنی. یہ کیا ہوتا ہے؟ امیدیں. وما یعدہم، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے کون؟ شیطان، الا غرورا، مگر پرفریب، دھوکے والا، جھوٹا. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب کا. اولئک، جو اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں نا، یہی لوگ، مأواہم، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں، دوزخ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں. ولا یجدون عنہا محیصا، اور لا نہیں، یجدون، وہ پائیں گے، عنہا، وہاں سے. کہاں سے؟ جو ان کا ٹھکانہ بتایا گیا جہنم سے. محیصا، بھاگنے کی جگہ، پناہ وغیرہ. حیصن ہوتے ہیں الگ ہونا، بچنا، اور اس کا مصدر ہے محیصا، بھاگنا، بھاگنے کی جگہ. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ ان کو کوئی بھاگنے کے کوئی راہ انہیں نہیں ملے گا. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے،
اور اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل آیت میں شرک سے متعلق مقرر تصریح کی وضاحت کی کہ یہ ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے، یعنی قابل عفو نہیں ہے۔ اب ایک اور ان کی حماقت، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے سوا آپ پوچھتے ہیں تو کن کو؟ لکڑیوں کو اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو۔ تو ان کے جو معبود تھے ان کو اناس کہا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر جو بت تھے ان کے نام عورتوں کے نام کی طرح تھے، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر قبیلہ جس بت کی پرستش کیا کرتا تھا اسے انثى بن فلاں کہا جاتا تھا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کیونکہ وہ بے جان مورتیاں ان کی پوجا کرتے تھے تو اس لیے انہیں اناس سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ مؤنث بھی انفعال پذیر ہوا کرتی ہے نا۔ انفعال پذیر کا مطلب یہ ہے یعنی دوسروں کا اثر قبول کرتی ہے اور کسی میں اثر نہیں کرتی، یعنی دوسروں کا اثر تو قبول کر لیتی ہے لیکن اپنا اثر دوسروں پر نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ لکڑی، پتھر وغیرہ بھی مؤنث کی طرح صرف منفعل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی فاعل نہیں ہوتے۔ فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، یعنی خود اثر نہیں رکھتے، دوسروں کا اثر قبول کر لیتے، اس لیے انہیں اناس کہا گیا۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شیطانم مریدہ، شیطانم مریدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے نافرمان، شیطان جو سرکش، اس کو مرید کہتے ہیں نا۔ دیکھیے، اول تو رب کریم کے سوا کسی کو معبود بنانا، اس سے بڑھ کر کوئی ضلالت ہو سکتی ہے کیا؟ اور پھر ان بے وقوفوں نے، احمقوں نے بنایا بھی تو کن کو؟ پتھروں کو، جن میں کسی قسم کی ایسو حرکت بھی نہیں تھی۔ عقل پہ جب پردہ آ جاتا ہے نا تو ایسی حماقتیں انسان کرتا ہے۔ پھر انہوں نے نام رکھے تو کن پہ؟ عورتوں کے نام سے۔ ویسے انہیں عورت کے نام سے، یا عورت ان کے گھروں میں پیدا بھی ہو جاتی تھی، انہیں بڑی شرم آتی تھی، لیکن ان کے معبودوں کے نام کس پہ انہوں نے رکھے تھے؟ عورتوں کے نام سے۔ اور کس کے بتلانے سے، کس کے کہنے سے؟ شیطان مردود، جو اللہ کی رحمت سے دور، ملعون خداوندی کے بہکانے سے۔ کیا اس ضلالت اور جہالت کی نظیر مل سکتی ہے؟ نہیں نا۔ اور پھر اس آیت میں بتایا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے باعث شیطان کو رحمت سے دور کر دیا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا۔ واضح کہہ دیا نا، میں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ شیطان متاع ایمان کو لوٹنے کے لیے انسان کے سامنے کسی طرح کی امیدوں کی، آپ جانتے کہ محلات تعمیر کرتا ہے۔ وہ خواہشات، وہ حسین و جمیل، وہ ساری اس بندے کی آنکھوں کے سامنے نہیں آ جاتی کیا؟ وہ منصب، وہ پیسہ، وہ بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ سارے کچھ کیا ہے؟ کیا ہم نے پکا ادھر ہی رہنا ہے؟ نہیں نا۔ تو جدھر پکا رہنا ہے اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے نا۔ لیکن شیطان وہیں سے تو غافل کرتا ہے ان چیزوں میں بندے کو مصروف کر کے۔ تو ہم نے شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ پھر ان آیات میں ایک اور بھی چیز بتائی گئی کہ وہ چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ کچھ تو جانوروں کے کان بھی کاٹتے تھے وہ لوگ، اس کو تو چھوڑ دیتے۔ ہم آج کے معاشرے میں کی طرف چلتے ہیں، ہماری عورتوں نے کیا حال کر رکھا ہے؟ کیا مردوں کی شیوز، وہ کپڑے، وہ رنگ ڈھنگ انہی کا نہیں اپنا رکھا؟ اسی طرح مردوں کو دیکھیں تو بسا اوقات یہ لگتا ہے کہ یہ عورتیں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مرد ہیں یہ عورتیں۔ یہ حلیہ بنا رکھے کئیوں نے، مردوں نے تو عورتوں جیسے زیورات تک پہن رکھے، ابھی تو کان بھی سلوانے لگ گئے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ظلم کر بیٹھے ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح عورتیں دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احادیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی
جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر لعنت فرمائی. کون لعنت فرما رہے؟ محبوب کریم. وہ جو کریم ہے وہ آپ کو نقصان سے بچا رہے ہیں. اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے. بحوالہ ابو داود. آپ اپنے لباسوں پہ ذرا غور کیجیے. مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے. اپنے لباسوں، اپنی ہر چیز پر غور کریں. وہ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں. آؤ ترقی کی طرف آؤ. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا اور انہیں اپنے گھروں سے باہر نکال دو. بخاری شریف کی حدیث طیبہ. کیا یہ احادیث آنکھ کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ چلیے ایک اور بھی سن لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتیں صبح و شام اللہ تعالی کی ناراضی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں. بحوالہ شعب الایمان. کس کی ناراضگی؟ اللہ کی ناراضگی. کس کا غضب؟ اللہ کے غضب میں. کیا بچ سکو گے پھر؟ ہاں، ایک طریقہ ہے. ابھی سے توبہ کر لو. ابھی سے توبہ کر لو اور اپنے اللہ کی مانو، نہ کہ شیطان کی، نہ کہ دشمن کی بات مانو. اب یہ آیات آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ہی اہم ہے. شیطان کا تو کام ہے نا صرف وعدے کرنا، امیدوں کے سبز باغ دکھانا اور اس کے بازار کی رونقیں اور جنسی اوسیاں کی بڑھتی ہوئی مانگ کا سارا دار و مدار انہیں کبھی نہ پورے ہونے والے وعدوں اور کبھی نہ بر آنے والی امیدوں پر ہے. تو ان آیات کی نزول کا مقصد بظاہر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کی جو صلاحیتیں ہم میں موجود ہیں ان کو خواب غفلت سے جھنجھوڑا جائے اور ہمیں غیرت دلائی جائے کہ یہ شیطان آنکھیں بند کیے جس کی ہر بات مانتے چلے جا رہے ہو. اے لوگو، یہ تو دیکھو وہی تو ہے جو تمہارا پہلے دن سے روز اول کا دشمن ہے. اس نے تمہیں اسی دن گمراہ کرنے کا کہا تھا نا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے بھی بڑے مان سے کہا تھا جو میرے ہیں نا وہ تیرے ہتھے نہیں چڑھیں گے. آپ بھلا بتو، محاسبہ تو جاری رہنا چاہیے نا. بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری متاع عقل اس کو لوٹتا جا رہا ہے اور کس سے غافل کر رہے، اور تم لوگوں کو اپنے رب کریم کی طرف سے منہ موڑ کر اپنے اس کھلے دشمن کے پیچھے سر پڑ دوڑتے چلے جا رہے ہو اور یہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں گوارا کرتے ہو کہ وہ تو خلد بری سے نکال کے تمہیں سراب وہم و گمان کی طرف لیے کے جا رہا ہے. اگر انسان کا ذوق سلیم بے حس نہ ہو چکا ہو تو خیر و تقوی کے جذبات کو سرگرم عمل کرنے کا، ٹھیک ہے، یہ بڑا مؤثر اسلوب ہے. تو آج کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ مولا تیرے رستے پہ ہم چل پڑے. اب ہم اس فراڈی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. آنکھیں کھولنی ہوگی. وہ بڑا دشمن ہے، چھوٹا دشمن نہیں ہے، وہ بڑا ذہین دشمن ہے. جیسا بندہ ہوتا ہے نا اس کو اسی کی نفسیات کے مطابق ورغلاتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے ایک ہی وار ہے، ایک ہی وار میں ایک ہی جیسی چیز میں سب کو ورغلا رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ بہت چالاک دشمن ہے. جیسا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ڈیل کرتا ہے. اس کی یعنی ہر بندے کی نفسیات کو جانتا ہے کہ اس کو کیسے اللہ سے دور کرنا ہے.
تو کیا آپ کھلونا بننا چاہتے ہو شیطان کے ہاتھوں؟ مجھے امید ہے آپ کہیں گے نہیں. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے ہاں ہم اللہ کے فرمانبردار بنیں گے، کیونکہ وہ تو دشمن ہے نا. ہر بندے کو اسی کی وہ دعوت دیتا ہے جس کی طرف بندے کی طبیعت مائل ہوتی ہے. آپ اپنی طبیعتوں کو، اپنی محبتوں کا رخ کدھر کریں گے آج کے بعد؟ اللہ کی طرف انشاءاللہ. اتنی زور سے انشاءاللہ بولیں کہ شیطان کہ اب ہمارا ادھر ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے بھاگ ہی جانا چاہیے. اللہ پاک ہم لوگوں پر خصوصی کرم فرمائے اور اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.